اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، پروردگار نے رات کو انسان کے لیے آسودگی، آرام اور اپنی نشانی قرار دیا تاکہ انسان دن کے لیے آمادہ ہو جائے، ورنہ اگر رات نہ ہو تو انسان تھوڑے وقت میں دیوانگی کی طرف چلا جائے، جنون کی طرف چلا جائے۔ بہرحال ان قسموں کے اسرار ہیں، رموز ہیں، لیکن رات کی قسم کے ساتھ پروردگار نے مستقبل کی بات کی، فرمایا واللیل اذا یغشاہا۔ لیکن اب عجیب یہ کہ رات کے فوراً بعد پروردگار آسمان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں بظاہر یہ ربط ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، پہلے سورج کی قسم، پھر وقت ضحیٰ کی قسم، ربط سمجھ میں آتا ہے، پھر چاند کی قسم تو ربط سمجھ میں آتا ہے، پھر دن کی قسم، دن کے متجلی ہونے کی قسم، ربط واضح ہے، رات کی قسم، رات کے چھا جانے کی قسم، ربط واضح ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو پروردگار فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم تو ہے لیکن بظاہر پچھلی قسموں کے ساتھ یہاں پر ربط ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ شاید آپ معلوم کر لیں، لیکن میں نے اب تک جو سوچا ہے مجھے واضح ایسا ربط معلوم نہیں ہو پایا پچھلی قسموں کے ساتھ۔ ہاں، سورج کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے، لیکن خود جہاں رات کی بات ہو رہی ہے، رات سے پھر آسمان کی قسم، تو یہاں پر خود ایک سفر ناگزیر ہے جو ختمی مرتبت نے فرمایا قرآن سے متعلق کہ لہو ظہر و بطن، اس قرآن کا ظاہر ہے، اس قرآن کا باطن ہے، ظاہرہ انیق باطنہ عمیق۔ ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن قرآن کا باطن بہت گہرا ہے۔ لہو نجوم وعلی نجومہ نجوم، قرآن کے ستارے، پھر ستاروں کے ستارے، لا تحصا عجائب ولا تبلا غرائب، اس کے حیرت انگیز عجائبات کو گنا نہیں جا سکتا۔ قرآن میں مبالغہ نہیں، اس لیے کہ قرآن خود حق تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے مبالغہ خلاف حقیقت، نہ معصوم کی زبان سے مبالغہ کا امکان ہے، نہ قرآن سے مبالغہ کا صدور ممکن ہے۔ تو ایک قسم ہے، اور پھر فرمایا والسماء وما بناہا، تو یہ رب اگر ممکن ہوا تو میں آج عرض کروں گا، لیکن بزرگوار کی بات کو مقدم رکھتے ہوئے 2 سے 3 جملے اور چند باتیں ان کی خواہش کے احترام میں عرض کر کے پھر آگے بڑھوں۔ اور پھر والارض وما طحاہا، زمین کی قسم اور زمین کے بچھائے جانے کی قسم، اور پھر ونفس وما سواہا، نفس انسانی کی قسم، اس کے توازن، اعتدال، تسویہ کی قسم، یہ خود عجائبات ہے، یعنی خود انسان۔ اور نفس سے مراد کیا ہے؟ تو علماء اخلاق نے بھی، محققین نے بھی، مفسرین نے بھی نفس کا مطلب روح کیا ہے، نفس کا مطلب جسم بھی کیا جاتا ہے، اور کبھی نفس کہہ کے جسم اور روح دونوں کو مراد لیا جاتا ہے۔ قرینے سے تعین ہوگا کہ یہاں نفس سے مراد جسم ہے، نفس سے مراد روح ہے، نفس سے مراد دونوں ہے۔ اگر مراد جسم ہے تب بھی وہ تصفیہ اور اعتدال حد کمال پر ہے، محیر العقول ہے۔ اگر ان عجائبات کو بیان کروں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے توحید مفضل کہ کراچی کے ایک دانشور نے پھر اس کی شرح لکھی 3 جلدوں میں، مفضل جو ہر جگہ جاتے رہے، اور جب کہیں سے کچھ تشفی نہ ہوئی، تسلی نہ ہوئی، پھر امام ششم کی بارگاہ میں آئے، اور پھر امام نے جو توحید بیان کی برابر 3 دن 3 راتیں مفضل تحریر کرتے رہے، اور امام نے ایک ایک حقیقت کی اساس کو اور حکمت اور علت اور وجہ اور سبب کو بیان کیا
کہ اللہ نے مثلا یہ آنکھیں پیشانی سے نیچے کیوں رکھی ہیں اور پیشانی کو آنکھوں سے اوپر کیوں رکھا؟ سر کے بال ہیں بڑھ رہے ہیں، داڑھی کے بال بڑھ رہے ہیں، مونچھوں کے بال بڑھ رہے ہیں، لیکن پلکیں اور بھویں نہیں بڑھ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر ہاتھوں پہ خدا نے بال نہیں رکھے، اور پھر قلب کی یہ شکل کیوں ہے، گردوں کی یہ شکل اور حیت کیوں ہے؟ پھر انسان کے وجود سے متعلق اس کی حکمتیں، پاؤں اس کروی انداز میں حق تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ آنکھیں ہیں، خوراک تو انسان ایک کھاتا ہے، لیکن اس ایک خوراک کے نتیجے میں کچھ خون بنتا ہے، کچھ دیگر رطوبتیں بنتی ہیں۔ ہر رطوبت کا اثر دوسرے سے جدا ہے۔ جو رطوبت آنکھ کی ہے یہ آنسو، اشک، اس کا ذائقہ الگ ہے۔ جو رطوبت دہن سے خارج ہوتی ہے، لعاب دہن، اس کا ذائقہ الگ ہے۔ جو رطوبت کان سے خارج ہوتی ہے، اس کا رنگ و ذائقہ الگ ہے۔ یہ جناب یہ جوانوں کو پڑھنا چاہیے۔ مفضل کے سوالات تو امام 3 دن مسلسل جواب دیتے رہے، وہ تحریر کرتے رہے۔ یہ توحید مفضل، مثلا یہ آنکھ، آنسو، یہ نمکین ہوتا ہے، منہ کا لعاب میٹھا ہوتا ہے، کان کا لعاب کڑوا ہوتا ہے۔ کہ فرزند رسول جب خوراک ایک ہے، جسم ایک ہے، تو ایک ہی خوراک سے لعاب کا رنگ، بو، ذائقہ کیوں بدل جاتا ہے؟ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ آنکھیں چربی سے بنی، اور چربی کی حفاظت کے لیے نمک ناگزیر ہے، اس لیے پروردگار نے اس کو دیر تک باقی رکھنے کے لیے اس کے لیے نمکین پانی رکھا۔ اسی طرح سے زبان کی جو لعاب ہے یہ شیرین قرار دیا، اور یہ جو ہم ذائقہ خود اس چیز میں بھی ہے، لیکن ذائقہ کے دوسرا سبب یہ لعاب ہے۔ اگر کسی کا لعاب بننا ختم ہو جائے یا قوت ذائقہ سلب ہو جائے، آپ جائیں بہت سارے افراد ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، یہ ایک بیماری ہے، مرچ کھائیں تو نہیں پتہ چلتا، مٹی کھائیں تو بھی، چینی کھائیں تو بھی، نمک کھائیں تو پتہ نہیں چلتا، ایسے کہ کچھ لیا ہے، دہن میں گیا ہے، لیکن فرق نہیں ہے چاروں میں۔ اس فرق کی ایک بڑی وجہ خود یہ لعاب ہے، لعاب دہن۔ کان کا لعاب پروردگار نے کڑوا رکھا۔ مفضل نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے، اور اب انسان کا جو پردہ سماعت ہے بہت لطیف اور باریک اور کمزور ہے، تو اب حشرات الارض، کیڑے مکوڑے جا کر اس پردے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر انسانی دماغ تک سرایت کر سکتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو دماغ اور انسان کی سماعت کے پردے کو محفوظ رکھنے کے لیے پروردگار نے جو مادہ رکھا یہاں پر کڑوا رکھا، تاکہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے یا تو سرے سے قریب نہ آئیں، اگر قریب آئیں تو اسے چکھ کر پھر ان کی موت واقع ہو جائے، اور پھر انسان کا پردہ سماعت اور اس کا دماغ سالم رہے، محفوظ رہے۔ پھر اس کے علاوہ خود انسان کی جو تخلیق ہے، جو انداز ہے، حتیٰ امام نے مفضل سے کہا کہ دیکھو باقی تمام موجودات اور انسان کی تخلیق میں اگر تم فرق دیکھو، مثلا اب چھوٹے سے جانور سے، حشرات الارض سے اٹھیں، پھر چڑیا تک جائیں، اس سے بڑھتے بڑھتے آپ جو بلند ترین جیسے زرافہ ہے، باقی جانور ہیں، جنگل کے بادشاہ تک پہنچ جائیں، جتنے بھی جانور ہیں، خواہ وہ سبزیاں کھاتے ہیں، ویجیٹیرین ہیں، گوشت خور ہیں، لیکن جب ہم ان کے کھانے کا طریقہ دیکھیں، جنگل کے بادشاہ تک کیسے کھاتے ہیں؟ سامنے گھاس ہے، سبزہ ہے یا پھر گوشت ہے، تو جیسے ہی کھانا آئے گا وہ اپنے کھانے کے سامنے سر جھکائیں گے، اسے کھانا شروع کریں گے۔ لیکن امام نے کیا فرمایا؟ مفضل یہ دیکھو اللہ نے انسان کی تخلیق میں حیوانوں کی نسبت کیا فرق رکھا ہے۔ پروردگار اس انسان کو حیوانات کی مثل خلق کر سکتا تھا کہ یہ بھی ان کی طرح سے سر جھکائیں اور خوراک کھائیں جیسے وہ اپنے دہن سے کھا رہے ہیں، لیکن نہ، حق تعالیٰ نے گوارا نہیں فرمایا، بلکہ انسان کی تخلیق استوار رکھی، اور پھر اس طرح سے کہ خود لقمہ توڑے، خوراک اٹھائے، دہن تک لے جائے۔ کیوں؟ یہ خوراک یہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، یہ رزق، یہ غذا، یہ خوراک، اس پر انسان کی حیات موقوف ہے، اس پر انسان کی زندگی موقوف ہے۔
کھانا نہ ملے انسان مر جائے، پانی نہ ملے انسان مر جائے، لیکن یہ خوراک، یہ غذا، یہ آب و دانہ جس پر انسان کی بقا اور زندگی اور حیات موقوف ہے، لیکن حق تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ انسان کا سر اپنی خوراک کے آگے جھکے، اپنے کھانے کے آگے جھکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اے انسان، خلقت کل شیء لکم، میں نے کائنات کی ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا، وخلقتک لنفسی، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا، اس لیے مجھے یہ گوارا نہیں کہ تمہارا یہ سر تمہاری اس رزق کے آگے جھکے جو تمہارے لیے وسیلہ حیات ہے۔ تو امام نے فرمایا جب خدا کو یہ گوارا نہیں کہ انسان کا سر اس کے رزق کے آگے جھکے، تو پروردگار کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ اس انسان کا سر خدا کے غیر کے آگے کسی اس جیسے انسان کے سامنے جھک جائے؟ نہ، یہ تسویہ ہے۔ اگر مراد نفس سے آپ جسم لیں تو بھی محیر العقول ہے، وہ عجائبات کہ معصومین نے بیان فرمائے، خود قرآن نے بیان فرمائے۔ اگر روح مراد لیں تو بھی ایسا ہے کہ انسان کی روح میں خدا نے 4 قوتیں رکھی۔ پہلے روح انسان 5 جواہر سے مرکب ہے، البتہ یہ جواہر یعنی مادی نہیں ہے، مادہ سے ان کا تعلق نہیں۔ جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر خوشبو، جوہر نور۔ پھر یہ 5 جوہر رکھے انسان کی روح لطیف میں، اور 4 قوتیں رکھی ہیں انسان کی روح میں۔ ایک قوت شہوت، ایک قوت غضب، ایک قوت وہم، ایک قوت عقل۔ یہ انسان کا تسویہ، یہ امام ششم بیان فرمائے۔ انسان کی روح میں جو حق تعالیٰ نے نفس میں توازن رکھا، یہ 4 قوتیں رکھی ہیں تاکہ پھر ان 4 قوتوں کے ذریعے سے انسان کے وجود میں، اور باقی جو 70 لشکر امام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے وجدان میں رکھے، یہ 4 قوتیں ان 70 قوتوں کو کنٹرول کرتی ہیں، اور پھر ان 4 قوتوں سے 4 اوصاف پیدا ہوتے ہیں جو الفضائل ہیں، جو تمام انسانی فضیلتیں۔ اگر آپ کسی بھی انسان کا وزن کرنا چاہیں کہ کتنا سنگین ہے، کتنا وزنی، کتنی بڑی شخصیت ہے، تو تمام انسانی خوبیوں کی جو بازگشت ہے وہ ان 4 صفات کی طرف ہوتی ہے۔ کن 4 صفات کی طرف؟ جو ان 4 قوتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک قوت عقل، قوت عقل، پھر قوت غضب۔ مثلا قوت غضب اگر آپ اسے حد اعتدال پر لے آئیں، اس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے، اور اگر آپ اسے افراط میں لے کے چلے جائیں یا تفریط میں لے کے چلے جائیں، یا انسان درندہ بن جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے، یا بزدل بن جاتا ہے۔ افراط میں بھی غلط ہے، تفریط میں بھی غلط ہے۔ یہ امیر المومنین نے فرمایا الشمال و یمین و مزلہ، دائیں بھی گمراہی، بائیں بھی گمراہی، والصراط ہی الجادہ، اور جو راستہ بشر نے طے کرنا ہے وہ جادہ وسطیٰ ہے۔ سائن سریعن نجا، جو اس پر تیز چلے گا یہ نجات پائے گا، منزل تک پہنچے گا۔ وطالب بطیء رجا، جو دھیرے چلے گا اس کمال کے سفر میں امید ہے یہ بھی پہنچ جائے۔ والمقصر فی النار ہوا، جو تقصیر کرے گا، کوتاہی کرے گا، اپنی زندگی میں غفلت اور سستی کا ارتکاب کرے گا، یہ اوندھے منہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ اور وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا اللہ یعرف قدرہ، انسان کی جہالت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنی قدر اور منزلت کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا کہ پروردگار نے اسے کس سطح پہ خلق کیا، کس درجے پر۔ پھر فرماتے اتسأم انک جرم صغیر، اے انسان کیا تو خود کو چھوٹا سا جسم سمجھ؟ یہ خود بجائے خود عجیب ہے۔ یہاں تک یہ 4 قوتیں رکھی، جیسے قوت غضب کی مثال، اسی طرح سے قوت شہوت۔ اگر قوت غضب کو ہم حد اعتدال پر لے آئیں تو اس سے شجاعت پیدا ہوتی، قوت شہوت کو اگر حد اعتدال پہ لے آئیں اس سے عفت پیدا ہوتی،
قوہ واہمہ کو حد اعتدال پہ لے آئیں، اس سے عدالت پیدا ہوتی ہے. قوت عقل کو حد اعتدال پر لے آئیں، اس سے حکمت پیدا ہوتی ہے. پھر جتنا بھی علم اخلاق ہے ان 4 بنیادی صفات پر استوار ہے، اور انسان کی ساری شخصیت، اس کا کمال ان 4 خصوصیات کے اوپر کھڑا. یہ الفضائل ہیں، یہ 4 اوصاف: حکمت، عفت، شجاعت، عدالت. یہ انسان کے نفس کا تصویہ ہے. اب اس سے زیادہ میں اس سے متعلق عرض نہیں کر سکتا. اور یہ قسمیں قد افلح من زکاہا. اس کے بعد پھر پروردگار نے وہ آفاقی منشور بیان کیا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لیا. اور تزکیہ کا مطلب میں نے کل انجام دیتا ہے، جو اس سے مطلوب ہے، جو خدا سبحان چاہتا ہے، اس کا فلسفہ وجوب اور خود انسان کی تخلیق کا مقصد، یہ حصول کمال ہے. قد افلح من زکاہا. آپ اس سورہ کی اگر اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو مولا متقیان فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ شمس سے متعلق کہ من قرأہا فکأنما تصدق بکل شیء طلعت علیہ الشمس والقمر. خود مولا متقیان، یہ مالک اشتر نخعی روایت کر رہے ہیں کہ میں 40 دن مسلسل امیر المومنین کی اقتداء میں نماز پڑھتا رہا، اور مسلسل 40 دن حضرت نماز میں یہی ایک سورہ تلاوت کرتے تھے، سورہ مبارکہ شمس. اور پھر جب میں نے سوال کیا تو کہا کہ اے مالک، اے کاش کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ حق تعالی نے اس سورہ میں کیا کیا اسرار پنہان رکھے. کہ تصدق بکل شیء، کہ اس نے ہر اس چیز کا صدقہ دیا راہ خدا میں. کس چیز کا صدقہ؟ کچھ سکے، کچھ روپے نہ. طلعت علیہ الشمس والقمر، جن پر سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے. یہ اجر ہے اس سورہ کے پڑھنے کا. اس سورہ کا جو محور ہے، روح ہے، قد افلح. کون سے سورے پڑھنے چاہیے؟ جن کی دین نے بہت تاکید کی ہے، انہیں مستحب مؤکد قرار دیا. ایک سورہ شمس، دوسرے سورہ اعلیٰ. سورہ شمس میں کیا کہا؟ یہ ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں. سورہ اعلیٰ میں کیا کہا؟ یہی ایک بات. اور یہاں فرمایا قد افلح من زکا. وہاں سورہ اعلیٰ میں کیا فرمایا؟ 14 نمبر آیت ان 2 صورتوں کو لازم قرار دیا. عید الضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، دونوں میں حکم ہے ایک رکعت میں سورہ شمس پڑھیں، ایک رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھیں. اسی طرح سے پھر جو دوسرا کام، آپ باقی نمازوں میں ایک قنوت ہے، دوسری رکعت میں آپ قنوت پڑھتے ہیں، لیکن عید کے دن خود تعجب ہے. قد افلح من زکاہا، یہ سورہ شمس کی 9 نمبر آیت ہے. لفظ 9 پر میں کل بھی رکا تھا، آج پھر رک رہا ہوں. اور قد افلح من تزکا، یہ سورہ اعلیٰ کی 14 نمبر آیت ہے. کل جب قسموں کا باطنی معنی ہوگا خود ربط واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر یہ جب ہم عیدین پڑھتے ہیں، عید فطر ہو، عید ضحیٰ ہو، اس میں کتنی دفعہ قنوت پڑھنا ہے؟ 9 دفعہ قنوت پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں 5 مرتبہ، چوتھی رکعت میں 4 مرتبہ. پروردگار پہلی رکعت میں 5 دفعہ پڑھوایا، دوسری رکعت میں بھی 5 دفعہ پڑھوائیے تاکہ عدد سیدھا ہو جائے، 10 ہو جائے. کنی 9 دفعہ پڑھوانا ہے. اور کیا پڑھوانا ہے؟ قنوت میں کیا پڑھوانا ہے؟ تاکید ہے کہ عید کے دن، عید فطر، عید ضحیٰ، آپ یہ قنوت پڑھیں. کیا؟ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد. اور اس کے بعد ایک بات پورے قنوت میں 9 دفعہ ایک بات کہلوائی جا رہی ہے. یہ معراج انسانیت ہے. کیا؟ ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا
وآل محمد. پروردگار، یہ خدا تعلیم دے رہا، یہ اہل بیت نے تعلیم دیا. خدا سے کیا مانگو؟ یہ انسان کی آخری حد ہے. خدا سے یہ طلب کرو ان 2 سال میں 2 مواقع پر 9 مرتبہ کہ پروردگار تو مجھے ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا. وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ محمد. یہ کیا؟ دوسرے لفظوں میں ہم ان 14 کا قرب مانگ رہے کہ انتہائی قرب کی منزل یہ سلمان محمدی کی منزل ہے، یہ انسانیت کے کمال کی منزل. تو روح یہی انسان کی تخلیق کا فلسفہ حصول کمال. حصول کمال کیا ہے؟ کہ ان 14 تک ہماری رسائی ہو جائے. جو سال گزشتہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ 14 اسماء خدا، یہ 14 حق تعالی کی ربوبیت کے مظہر تام، یہ جو ہماری خوراک کا اہتمام کیا یہ حق تعالی کی ربوبیت ہے. لیکن انسان صرف جسم کا نام نہیں، جسم تو صرف وردی ہے، لباس ہے، پوشاک ہے، مکان ہے. انسان کی اصل، اس کی حقیقت روح ہے. تو روح کے رزق کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. تو ربوبیت کا تقاضا ہے. تو روح کو اس درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے حق تعالی نے ان 14 کو اپنی ربوبیت کا مظہر قرار دیا اور انسانوں کے لیے ہادی بنایا. یہ بیان ہوگا ابھی شاید گفتگو کے آخری مرحلے میں ہم وہاں تک پہنچ جائیں. یہ روح حیات کہ انسان اس کمال مطلوب تک پہنچ جائے جو بدر حسنین صاحب خواہش کرتے. جتنی بھی عبادات حق تعالیٰ نے فرض کی ان کا فلسفہ بھی یہی. نماز عیدین عود، اس کا مطلب ہے بازگشت، پلٹنا. کہاں پلٹنا؟ عید الفطرہ، فطرت کی طرف پلٹنا. کیا مطلب؟ یعنی 29 دن 30 دن روزے رکھو. یہ مشق ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ اور حلال چیزوں سے بھی ہاتھ کھینچو تاکہ تمہارے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے، مشق پیدا ہو جائے. اور اب تم واپس لوٹو. کہاں؟ یہ جو کہا جاتا ہے اگر کوئی انسان غلطی کرے تو کہیں بھائی کیوں ایسا کیا؟ کہتے کیا کریں بھائی، انسان خطا پتلا ہے. نہ، یہ اپنا عذر تراشنے کے لیے اور توجیہ کے لیے عذر تراشی کر رہا ہے. انسان خطا کا پتلا نہیں ہے. انسان کو خدا نے معصوم خلق کیا، انسان کو خدا نے پاک خلق کیا، انسان کو خدا نے اپنی فطرت پر خلق کیا. یہ قرآن بیان کر رہے، یہ پیغمبر فرما رہے. والدین اسے یہودی بناتے، والدین اس کو نصرانی بناتے. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کی 2 حجتیں، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی. حجت باطنی عقل، حجت ظاہری انبیاء رسول. عقل کو حجت اکبر قرار دیا گیا. جیسا کہ جوش ملی آبادی نے کہا کہ ہم ایسے اہل نظر کے ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، انسان کی فطرت کافی. لیکن پھر انبیاء کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ عقل پر گرد آ جاتی اور یہ عقل گرد و غبار میں گناہوں کی آلودگیوں میں اٹ جاتی ہے. انبیاء اور رسول آ کر اس گرد کو جھاڑتے ہیں تاکہ دوبارہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جائے وہ جو پاک ہے. تو 29 دن روزے کیوں رکھوائے؟ 30 دن روزے کیوں رکھوائے؟ تاکہ عود کرے. کہاں؟ فطرت کی طرف. عید فطرت یعنی فطرت کی طرف لوٹ جائے، یعنی گناہوں سے پاک ہو جائے. اس لیے عید کی تعریف جو مولا متقیہ نے بیان فرمائی کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرتا. عید فطرت، عید ضحیٰ. عید ضحیٰ ہے جسے آپ عید قربان کہتے ہیں. کیوں؟ اس کے دن آپ قربانی کرتے ہیں. قربانی کیوں کرتے ہیں؟ مثلا جو حج پہ جاتے ہیں کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ، سب قربانی کرتے ہیں. اب پھر مسئلہ پوچھا جاتا ہے فقہاء سے، مجتہدین سے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے، بہت سارا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، اتنے گوشت کو سنبھالنا، مستحقین تک پہنچانا مشکل ہے. تو کیا ہم یہ اپنے ملکوں میں جا کر واپس، تو دنیا میں مختلف ملکوں سے اٹھ کے آئے تو وہاں پر واپس آ کے قربانی کر سکتے ہیں؟ باقی حج کے اراکین یہی انجام دیں، قربانی گھر جا کے واپس کر دیں کچھ دن گزرنے کے بعد. لیکن نہ، دین کیا کہتا ہے اسلام کہ اسی دن قربانی کرو، اسی موقع پر قربانی کرو، چاہے گوشت ضائع ہو جائے. یہ قربانی فقراء تک گوشت پہنچانے کے لیے نہیں ہے صرف. ہاں قربانی ہوئی، جانور ذبح ہوا، ٹھیک ہے، اب ضائع نہیں ہونا چاہیے، مستحقین تک پہنچے.
لیکن اس قربانی کا جو فلسفہ اصلی معصومین نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں جو دین نے بیان کیا کہ ایسا جانور جو آپ کے گھر میں 2 سال 3 سال 4 سال سے آپ نے گھر میں رکھا ہو، اس جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اگر آپ نے اس جانور کو ذبح کیا آپ قسی القلب بن جائیں گے، سنگ دل بن جائیں گے، پتھر دل بن جائیں گے۔ تو پروردگار انسان کو رقیق القلب دیکھنا چاہتا ہے، نرم دل دیکھنا چاہتا ہے، حساس دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس جانور کی قربانی کو مکروہ قرار دیا۔ لیکن یہ بھی منع کیا کہ اسی دن بازار سے خرید کے لاؤ اور لا کے ذبح کرو، نہیں، کچھ دن گھر میں رکھو۔ کیوں؟ تاکہ انس برقرار ہو جائے، اس جانور سے تمہارا دل لگ جائے۔ اسی لیے تاکید ہے کہ اس کی خدمت کرو، خیال رکھو، بچے بڑے سب اس کے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ اور پھر عید ضحیٰ کے دن اس جانور کو لٹائیں۔ قصاب یا تو خود چھری چلائیں، اور اگر قصاب نے چھری چلانی ہے تو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، اور جو دعا پڑھنی ہے آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔ تو معصوم فرماتے کس نیت سے چھری چلائے؟ بظاہر گوسفند ہے سامنے، بظاہر دمبا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اپنی خواہشات، شہوات، نفس امارہ کو مجسم کرے اپنے سامنے، اور چھری چلاتے ہوئے اس نیت سے چھری چلائے کہ پروردگار میں اپنی خواہشات نفس، نفس امارہ اور شہوات پر چھری چلا رہا ہوں، تاکہ پھر میں خدا سے قریب ہو جاؤں یہ چھری چلانے کے نتیجے میں۔ اور اگر چھری چلانے کے باوجود ابھی بھی خواہشیں اسی طرح سے باقی ہیں، اس کا مطلب اس نے قربانی نہیں کی، یہ مقام قرب میں داخل نہیں ہوا۔ ہر عبادت کا فلسفہ جو دین نے بیان کیا قرب خدا ہے، عروج ہے، معراج ہے، فلسفہ بندگی، روزے اس لیے فرض کی، حج اس لیے فرض کی۔ یہ سیدہ کے خطبے میں اگر آپ دیکھیں زکوٰۃ کا فلسفہ ہے، وہ عجیب ہے، سیدہ نے 17 موضوعات کو بیان کیا۔ اب جب ہم خطبے کی طرف بڑھیں گے اور سیدہ نے جب محرمات کا فلسفہ بیان کیا کہ اس چیز کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سیدہ ایک ایک لفظ بیان کر کے گزر رہی ہیں، سمندر کو کوزے میں سمو رہی ہیں۔ اس لیے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ بی بی نے اس خطبے میں علم کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں شق القمر کیا، شق القمر یعنی معجزہ کیا۔ خود اس لیے بڑے بڑے علماء، دانشور، اہل تسنن میں سے وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ ایک خاتون کا کلام اتنا بلیغ ہو سکے، یا تو علی نے یاد کروایا سکھایا، یا تو یہ کلام علی ہے اور سیدہ سے منسوب کر دیا گیا، سیدہ کا یہ کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن فاطمہ زہرا ہر وصف میں، جیسا کہ میں نے شاید عرض کیا تھا، حتیٰ علم میں علی کے ساتھ برابری کی منزل پر۔ ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے، ہم تک اس مطلب کو پہنچانے کے لیے مبادا کوئی تذبذب و تشکیک میں مبتلا ہو جائے اور کسی کی باتوں میں آ جائے، اس لیے مولا متقیان بیت الشرف میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا فاطمہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ میرے پاس آ کر بیٹھے اور میں آپ کو کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں۔ یہ سنا سیدہ اٹھی، چلتی ہوئی آگے بڑھی اور قریب بیٹھ کر کہنے لگی امیر المومنین، آپ میرے شوہر ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض و طاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا۔ علی اگر آپ فرمائیں گے میں سن لوں گی، سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی۔ یہ سیدہ نے جو حرمت کے فلسفے بیان کیے، وجوب کے، اللہ اللہ میں اب شرمندہ ہوں بزرگوار سے، وہ بات ان کی خواہش کے طرح میں شروع کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات ادھر سے ادھر، مولا متقیان فرماتے ہیں علم نکتہ تھا اور جاہلوں نے اسے پھیلا دیا، اور مجھ سے کبھی کبھی بات اس طرح سے منتشر ہو جاتی ہے۔ میں ان سے عذر خواہی کروں گا، لیکن اس لیے کہ اب وقت نہیں بچا، اور ممکن ہوا تو میں کل آپ کی خواہش کے طرح میں کچھ باتیں عرض کر دوں گا اور بیان کر دوں گا، لیکن اب سمجھنا ہے میں نے کیوں کہا۔ یہ 14 حق تعالی کی ربوبیت کے مظہر ہیں، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے حق تعالی نے بشر کو بام عروج تک پہنچایا، بام کمال تک پہنچایا۔ باقی جو ربوبیت کے
ادنا درجات ہیں، مثلا انسان کے لیے کھانے کی فراہمی، خوراک کی فراہمی، اس لیے کہ انسان صرف جسم کا حامل نہیں، انسان کی اصل، اس کی حقیقت روح ہے. روح کو رشد اور تعالی کے لیے، اسے درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے حق تعالی نے انبیاء بھیجے. انبیاء حق تعالی کی ربوبیت کے مظہر ہیں، رسول حق تعالی کی ربوبیت کے مظہر ہیں. اللہ کا کتابیں بھیجنا یہ حق تعالی کی ربوبیت کا اعلان ہے انسان کو اس بام عروج تک پہنچانے کے لیے. پھر ان 14 کو جو حق تعالی نے بھیجا، اور اس سورہ میں حق تعالی نے ان 14 کا تعارف کروایا جو انسان کو اس کمال مطلوب تک پہنچائیں گے. زکا یزکی، تزکیہ جس کا ذکر سیدہ نے خطبے میں کیا، جسے میں آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس میرے عزیزو، اگر ہم ظاہر تک رکے تو ان آیات کا ربط معلوم نہیں کر پائیں گے. اس لیے لا محالہ ربط شاید معلوم ہو جائے، لیکن وہ دقیق اور عمیق ربط جو قرآن مجید کا انداز ہے، شاید اس ربط کی معراج کو درک نہ کر پائیں جب تک کہ ہم ظاہر سے باطنی کی طرف سفر نہ کریں. تو بظاہر پروردگار اس سورج کی قسم اٹھا رہے جہان مادہ میں کہ جو حیات انسانی اور تمام تر موجودات کی حیات کی بقا کا ضامن ہے اور عامل حیات ہے. لیکن جس طرح عالم مادہ میں یہ سورج حیات کا عامل ہے اور حیات اور زندگی کی اساس ہے، اسی طرح سے جہان معنی میں، جہان باطن میں وہ سورج کہ جسے پروردگار نے حیات انسانی کی بقا کے لیے قرار دیا، اس سورج کا نام ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے اصول کافی میں یہ حدیث ہے امام ششم سے. میں نے بہت چیزیں چھوڑی اور شاید رب ٹوٹتا ہوا محسوس ہو آپ کو، لیکن آپ کی عمدہ سماعتوں پر اعتماد کرتے ہو، چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کسی حد تک میں ان قسموں کے باطنی معنی کی طرف اشارہ کروں تاکہ پھر ان آخری 4 آیتوں کے مفاہیم تک پہنچے کہ جن میں اپنا موضوع سمیٹنا چاہ رہا ہوں. شہادت رسول اور شہادت بطول میں امت کے عوام اور خواص کا کردار، لیکن جو بنیاد ہے، اساس والشمس، امام ششم جو ہے ابو جعفر یعقوب کولینی نے ہماری معتبر کتاب اصول کافی میں جو بیان کیا کہ سورج سے چھٹے امام فرماتے اس سورہ میں شمس سے مراد میرے نانا محمد مصطفیٰ، اور اس سورج میں، اس سورہ میں چاند سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب ہیں. اب اس سے زیادہ وقت نہیں بچا کہ میں مزید عرض کروں کہ اللہ نے قرآن میں ختمی مرتبت کو، پیغمبر کو سورج سے کیوں تشبیہ دی، اور امیر المومنین کو پروردگار نے چاند سے کیوں تشبیہ دی، اور اس سورج اور چاند کے درمیان ضحیٰ کو کیوں قرار دیا، اور پروردگار اس سے عقل بشر کو کیا سمجھانا چاہتا ہے. اور باقی جو قسمیں، ظاہر ہے اگر ہم ان 2 قسموں کا باطنی معنی کر رہے ہیں، باقی 9 قسموں کا بھی ہمیں باطنی معنی کرنا پڑے گا. اگر ظاہری معنی کریں گے 11 قسموں کا ظاہری معنی کریں گے، اور اگر باطنی معنی کریں گے تو ایسا نہیں کہ ایک قسم کا بیچ میں باطنی معنی کر دیں، 2 کا باطنی معنی کر دیں، 3 کا باطنی معنی کر دیں. باطنی معنی ہے سب کا باطنی معنی کریں گے. تو اگر سورج سے مراد پیغمبر ہے اور چاند سے مراد علی ہے تو پھر ضحیٰ سے مراد کون ہے؟ پھر نہار سے پروردگار کیا کہنا چاہ رہے، پھر لیل کہہ کے پروردگار کیا کہنا چاہ رہے. کیوں 8 قسموں کو مطلق رکھا، 3 قسموں کو مقید اور مشروط رکھا. لیکن آج کی حد تک چونکہ وقت تمام ہوا اور مجھے اندازہ نہیں رہا کہ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا، تو ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. یہ کل عرض کروں گا کہ ختمی مرتبت کو سورج سے کیوں تشبیہ دی، لیکن اور امیر المومنین کو چاند سے کیوں تشبیہ دی. لیکن سورج کی قسم کو پروردگار نے مطلق رکھا اور چاند کی قسم کو پروردگار نے مشروط قرار دیا. مشروط قرار دیا. سورج مطلق ہے، چاند مطلق نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا مجھے سورج کی قسم اور مجھے چاند کی قسم، نہیں، فرمایا مجھے سورج کی قسم اور چاند کی قسم. کب؟ جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے. اگر سورج سے مراد پیغمبر ہے، چاند سے مراد علی ہے، تو پھر صرف اس کا معنی ہم علی نہیں کریں گے، اذا طلعہا کا بھی معنی کریں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی کی خلافت بلا فصل کی قسم.
خلافت بلا فصل کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ خدا جانتا تھا کہ یہی مسلمان بعد میں آ کر علی کو گنتی میں لے آئیں گے. ایک لڑے گا کہے گا علی پہلا ہے, دوسرا الجھے گا کہے گا علی چوتھا ہے. وہ جو علی کو پہلا ثابت کر رہا ہے اپنے تئیں سمجھ رہا ہے کہ وہ علی کی بڑی خدمت کر رہا ہے کہ اس نے علی کو پہلا خلیفہ ثابت کر دیا. وہ جو چوتھا مان رہا ہے وہ بھی علی پر احسان کر رہا ہے. چلے میں خلفائے راشدین میں لے کے آ گیا علی کو, میں نے چوتھا ثابت کر دیا. کوئی پہلا ثابت کر رہا ہے, کوئی چوتھا ثابت کر رہا ہے. ہماری نجی زندگی میں اور سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے مناظرے ہوتے. کوئی کہتا ہے میں علی کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں چوتھا مانتا ہوں. لیکن جو پروردگار نے سورہ شمس میں ہمیں سمجھایا کہ علی نہ پہلا خلیفہ ہے, علی نہ چوتھا خلیفہ ہے, اس لیے کہ جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ علی حق تعالی کی, موضوع کی وجہ سے میں یہ جملے ناگزیر عرض کر رہا ہوں, علی حق تعالی کی احدیت کا مظہر تام ہے. یہ جو خدا کو ہم واحد کہتے ہیں مجازن کہتے ہیں, اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے, اس کا دو بھی ممکن ہے, اسے گنا بھی جا سکتا ہے, اسے آدھا بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن احد کا نہ تو نصف ممکن ہے نہ اس کا دو ممکن ہے. وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں جاتا, وہ ایک ہو کے بھی آگے عدد نہیں رکھتا. علی اللہ کی احدیت کے مظہر, علی خلیفہ خدا, علی جانشین خدا. اس لیے آج میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں, اور یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ خلافت میں کسی بھی مسلمان فرقے کے ساتھ, خواہ وہ حنفی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں, مالکی ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, کسی بھی مسلمان کے ساتھ مسئلہ خلافت میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں. جسے جی چاہے آپ پہلا مانے, جسے جی چاہے آپ چوتھا مانے, ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. نہ ہم علی کو پہلا مانتے نہ ہم علی کو چوتھا مانتے, اس لیے کہ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سرے سے میدان الگ ہے. وہ جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے, ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے. وہ جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہے, ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے. علی خلیفہ خدا, علی خلیفہ اللہ, علی جانشین خدا. مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, جسے 2, 4, 10, 20, 40, 50 مسلمان جمع ہو کر منتخب کر لیں, لیکن خدا کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے. علی خلیفہ خدا ہے, ورنہ علی تو وہ ہستی ہے جو لوگوں کی دی ہوئی خدائی کو ٹھوکر مار دے. وہ خلیفہ بن کے کیا خوش ہوگا؟ جو علی لوگوں کی دی ہوئی خدائی کو ٹھکرا دے وہ لوگوں کی دی ہوئی خلافت سے کیا خوش ہوگا؟ اس لیے علی جانتے تھے کہ مسلمان الجھ جائے گا کہ علی پہلا یا چوتھا ہے, تو اس لیے ضروری سمجھا کہ میں اس خلافت کی جو حیثیت اور اس کی جو توقیر ہے میری نگاہ میں بتاتا ہوا چلا جاؤں دنیا کو. وقت ختم ہو رہا ہے, اسی جملے پہ روک رہا ہوں کہ اس خلافت کی اہمیت اور حیثیت کیا علی کی نگاہ میں. کیا فرمایا؟ جنگ صفین میں مقام ذیقار میں بیٹھے اپنے ہاتھوں سے پھٹی ہوئی جوتی گانٹ رہے ہیں, اور حبر الامہ ابن عباس بغور علی کی طرف دیکھے جا رہے ہیں. اور حضرت نے جب دیکھا کہ اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں, اتنے توجہ سے دیکھے جا رہے ہیں برابر, کہا ابن عباس کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا حضرت آپ خود جوتی کاٹ رہے ہیں. فرمایا ہاں. ایک مرتبہ خود مولا متقیان نے اپنے شاگرد چچا زاد بھائی بصرہ کے گورنر ابن عباس سے پوچھا, اچھا بتاؤ تمہارے خیال میں میری اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ اب دوبارہ دیکھا, ابن عباس نے دوبارہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا حضرت اگر آپ ناراض نہ ہو تو اتنی آپ کی جوتی پھٹ چکی ہے, کوہنا ہے کہ اگر آپ اسے پھینکیں تو عرب کا فقیر ترین انسان بھی اسے نہیں اٹھائے گا. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ امام نے ابن عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا سنو ابن عباس, علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں
تمہاری یہ پنجاب کی حکومت نہیں ہے، ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ نہیں ہے، 3 بر اعظموں کے حکمران ہیں علی. اور کیا فرما رہے ہیں؟ سنو ابن عباس، علی کی نگاہ میں تمہاری اس خلافت اور حکومت کی قیمت اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے. سید العلماء علامہ علی نقی نقن نے اس کے ذیل میں ایک بڑی خوبصورت بات کی، ایک خوبصورت جملہ کہا کہ تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ انسانی میں علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ بات کر سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند. کیوں؟ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے. اور بس وقت چونکہ تمام ہوا تو مولا متقیان، اور جب خلافت قبول کی تو مشروط قبول کی. اور جورج جرداق صاحب صوت العدالت الانسانیہ، یہ مسیحی محقق، کہا کہ میں نے حکومت اور خلافت کو تاریخ بشری میں اور تاریخ انسانی میں اتنا حقیر اور اتنا ذلیل و رسوا کبھی نہیں دیکھا جتنا علی کے دروازے پر دیکھا. کہ ہزاروں لوگ اصرار کر رہے تھے کہ علی ہاتھ بڑھائیں، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور علی آگے سے شرطیں عائد کر رہے تھے. پہلے عذر خواہی کی کہ اب اس خلافت میں کیا بچا، اور اب جب کہ تم اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہو ان 25 سالوں میں کہ یوم بعث اللہ نبیہ، کہ جس دن اللہ نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان مبعوث کیا تھا، اب تم عہد جاہلیت کے اس عصر کے انسان بن چکے ہو قبل از بعثت رسول کے. اور لیکن جب اصرار حد سے بڑھا تو فرمایا میری 2 شرطیں. اور پھر تیسرا خطبہ ارشاد فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر، اگر ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ میرے گھر کے دروازے پر جمع نہ ہوتے اور اتنا اصرار نہ کرتے اور مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی. وما اخذ اللہ من العلماء، اور اللہ نے علماء سے یہ عہد اور وعدہ نہ لیا ہوتا، اللہ یقار علی قزۃ ظالم وعلی سغب مظلوم، کہ وہ ظالم کی شکم سیری پر اور مظلوم کی گرسنگی اور بھوک پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو میں اس خلافت کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو 25 سالوں سے کر رہا ہوں. اور اگر میں قبول کر رہا ہوں تو ایک شرط پر، یہ منگل کے دن کا، بدھ کے دن دوبارہ یہی جملے کے، جمعرات کے دن بھی کہے، اور جمعے کے دن اس صدارتی خطبے میں، خطبہ خلافت میں پھر دہرائے واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء او ملک بہ الاماء لرددتہ. یہ نہیں کہ گزشتہ رہا صلوات و آئندہ رہا احتیاط، جیسے آپ کے پاکستان کے ایک سیاستدان اکثر کہا کرتا تھا مٹی پاؤ، نہ مٹی نہیں ڈالنی. فرمایا میں اس شرط پہ خلافت کی ذمہ داری لے رہا ہوں، واللہ اللہ کی قسم، لو وجدتہ اگر میں نے پایا، قد تزوج بہ النساء کسی نے بیت المال کو مال البیت بنایا اور کسی نے بیت المال کی رقم سے کنیز خریدی یا اپنی بیوی کا حق کے مہر دیا یا اپنی بیوی میں سے کسی کو کوئی انگوٹھی کوئی زیور تحفے میں دیا، واللہ لو رددتو اللہ کی قسم واپس لوٹاؤں گا. یہ 4 دن مسلسل کہتے رہے، منگل سے لے کے جمعے تک، اور جمعے کے دن تاریخ انسانی کا وہ خطبہ 25 سال تنہائی کے بعد علی امیر المومنین کی امامت و ولایت کا آفتاب عالمتاب جب طلوع ہوا تو پورا مدینہ سمٹ کر مسجد نبوی میں جمع ہے، اور ایسے میں پورے مدینے کے بازار بند، لیکن چونکہ خطرہ تھا کہ بنو امیہ شیطنت نہ کریں، چونکہ برابر سازشیں کر رہے تھے، اس لیے حضرت نے اپنے سپہ سالار کو، کمانڈر کو، قبیلہ نخعی کے سربراہ مالک اشتر کو جوانوں کے ساتھ مامور کیا کہ آپ حساس مقامات پر پہرا دیں، کہیں بنو امیہ لوٹ مار نہ کریں، لوگوں کے اموال کو نقصان نہ پہنچائیں. تو ایسے میں اس زمانے کا دانشور جس سے متعلق شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا
सासा बिन सोहान अबदी, वो दुनिया अरब का पहला मुसलमान जिसे फलसफा यूनान पर महारत हासिल थी। दाखिल हुए मदीने में और देखा दुकानें बंद हैं, तो एक मर्तबा परेशान हुए, खैरियत है, कातसाली है, कोई ताउन या कोई वबा आन फुट पड़ी है। तो देखा कि मालिक अश्तर कुछ जवानों के साथ नंगी तलवारें लिए इधर से उधर चल रहे। तो करीब आए, पूछा क्या हुआ, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, क्या हुआ? कहा कि तुम्हें नहीं पता कि तीसरे खलीफा को बाज मुसलमानों ने कत्ल कर दिया और अब खलीफतुल मुस्लिमीन अली इब्न अबी तालिब है, और सारे मुसलमान अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत ज़ाहिरी का पहला खुतबा सुनने के लिए मस्जिद नबवी में जमा हुए। तो बजाय इससे कि आप यहां पर इंतजार करो, तो आप ही चले जाओ और जाके सुनो कि हजरत क्या इरशाद फरमाते। तो जब सासा ने ये बात सुनी तो देखिए आज यहाँ पे मजलिस है और आप जब आ रहे हो तो रास्ते में कोई दोस्त मिल जाए और पढ़ा लिखा हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कोई दानिश्वर हो, स्कॉलर हो, लिखारी हो, मुसन्निफ हो, मुअल्लिफ हो, आप उससे कहें कि आए एबर्ट रोड में गुलिस्तान ज़ाहरा में मजलिस है, आप भी शिरकत करें। तो पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कौन पढ़ रहा है। ज़ाहिर है कि मुझे जाके कोई फ़ायदा भी होगा। तो अगर आप बताएं कि वहाँ पे एक तालिब इल्म है अली हुसैन मदनी, तो शायद वो मुनसरिफ हो जाए कि भाई क्या फ़ायदा, कि मैं तो खुद उससे ज़्यादा जानता हूँ। तो ये नफ्सियाती आमिल, जैसे ही सासा बिन सोहान अबदी को कहा मालिक अश्तर ने कि बजाय इससे कि आप यहाँ इंतज़ार करें तो मस्जिद में चले जाएं, खुतबा सुन लें, तो एक लम्हे के लिए सासा के दिल में आया कि भला वो कौन है दुनिया अरब में जो मुझसे भी ज्यादा जानता है। इसलिए कि 25 साल आफ्ताब इमामत काले बादलों की ओट में पिनहान था, मख्फी था, और लोग अब अली से मिल नहीं रहे थे। तो अब तक सासा की मुलाकात नहीं हुई थी, और जिनसे मुलाकात होती थी उनका मबलग इल्म अच्छी तरह से वाज़े था सासा पर। इसलिए ख्याल आना कहरी था कि भला वो कौन है जो मुझसे भी ज्यादा जानता हूं। लेकिन जैसे ये ख्याल आया तो मालिक अश्तर नखई के चेहरे पर निगाह पड़ी कि इतना मोतबर, इतना बावकार, इतना मतीन शख्स अगर इतनी ताकीद से ख्वाहिश कर रहा है, कुछ बात तो होगी, चलो चल के सुनते हैं। बजाय यहां इंतजार करने के चलो मस्जिद चले और चल के सुने कि वो शख्स जिसकी ये तारीफ कर रहे हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। अब सासा पहुंचे, लेकिन जब पहुंचे तो मस्जिद नबवी खचाखच भर चुकी थी और जहां इन्हें जगह मिली बैठे, लेकिन जाहिर है कि इस तरह के वसाइल नहीं थे। तो अब उन्हें शायद कहीं दिक्कत पेश आ रही थी, तो कोशिश करके थोड़ा आगे चले गए और फिर गुफ्तगू के दौरान मजीद कोशिश में रहे कि और करीब तर होते चले। जैसे जैसे कलाम सुन रहे थे मुस्तगरक हो रहे थे कलाम अलवी में, यहां तक कि बढ़ते बढ़ते सुन भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और सासा बिन सोहान पहली सफ तक जा पहुंचे और खुतबा चल रहे। अभी खुतबा मुकम्मल नहीं हुआ कि एक मरतबा असनाए खुतबा में सासा बिन सोहान अबदी उठकर खड़े हुए, दस्ते अदब जोड़ दिए, कहा अली मुझे माफ कीजिएगा, पहली दफा आपको देखा, पहली मरतबा आपका खुतबा सुन रहा हूं, लेकिन आज आपको देखने के बाद और आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, या अली मा ज़य्यनकल खिलाफा बल ज़य्यनतहु, ऐ अली खिलाफत ने आपको जीनत नहीं दी, आपने खिलाफत को जीनत दी। अली मैंने सुना आज आप अपने तारुफ में बता रहे थे मैं मौलूद काबा हूं, हक ताला ने मेरी नूर को काबा में भेजा। कि अली आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद मैं ये समझ रहा हूं कि काबे में पैदा होना आपके लिए बायस शरफ नहीं, काबे के लिए बायस शरफ है। ऐ अली अल्लाह ने आपके वजूद से कुरान को जीनत दी, ऐ अली अल्लाह ने आपके वजूद से इस्लाम को जीनत दी, ऐ अली अल्लाह ने आपके वजूद से इस कायनात को जीनत दी, ऐ अली अल्लाह ने आपके वजूद से इस खिलाफत को जीनत दी। साख्ता का जी चाह रहा था मजीद भी कुछ कहें, लेकिन मौला मुत्तकिया ने इशारा किया, सासा बैठो, मुझे खुतबा मुकम्मल करने दो। सासा ने बैठे, मौला मुत्तकिया ने खुतबा मुकम्मल किया, नमाज पढ़ाई और मस्जिद से चले और सासा हजरत के पीछे चल रहे और सर झुका हुआ है। एक लम्हे के लिए हजरत रुके, फरमाया सासा करीब आओ, अब बताओ कुछ देर पहले मस्जिद में क्या कह रहे थे। कहा मैं ये अर्ज कर रहा था कायनात की हर शय की जीनत आपके वजूद से। फरमाया सासा तुमने सही कहा, ऐसा है अल्लाह ने मेरे वजूद से इस कायनात को जीनत दी, कुरान को जीनत दी, दीन को जीनत दी, इस्लाम को जीनत दी। लेकिन सासा शायद तू ये नहीं जानता, अल्लाह ने अली को एक ऐसी बेटी अता की है
جو علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت، ثانی زہرا، حیات فاطمی، حیات زینبی، حیات فاطمی کا تسلسل، حیات فاطمی کا تسلسل۔ میں شرمندہ ہوں کہ آج کی گفتگو میں زیادہ مطالب عرض نہیں کر سکا، لیکن اب گفتگو اس مرحلے پر پہنچی تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جب دربار جا رہی تھی تو بنو ہاشم کے مرد آگے بڑھے، بی بی نے سب کو منع کیا کہ کوئی مرد میرے ہمراہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ کہیں دشمن میری جد و جہد کو کوئی منفی رنگ نہ دے دے کہ فاطمہ زہرا لڑنے کے لیے آئی تھی، بنو ہاشم کے مردوں کو ساتھ لے کے آئی، اس لیے کسی مرد کو ساتھ نہیں جانے دیا۔ یہاں تک کہ ازواج نبی ان میں سے 2 امہات آگے بڑھیں اور سب سے آگے جناب ام سلمہ نے کہا نبی زادی ہمیں ہمراہ لے جائی، فرمایا نہیں، یہ میرا محاذ ہے، میں نہیں چاہتی آج کے دن میرے بابا رسول اللہ کے حرم کی حرمت پائمال ہو جائے۔ تو ازواج نبی میں سے امہات المومنین میں سے بھی کسی کو ساتھ نہیں لیا، ام ایمن ہے آگے، باقی اس سے پیچھے جناب فضہ ہیں، ان کے گرد بنو ہاشم کی خواتین، 2 حجاب، ایک حجاب چادر، اس کے اوپر ایک دوسرا حجاب رکھا ہوا، اور پھر باہر بھی اس طرح سے خواتین نے، کنیزوں نے پردے حائل کیے ہوئے، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، اور درمیان میں 2 بچے چل رہے ہیں، 2 بچے، ایک داہنے طرف ایک بائیں طرف، دائیں انگلی سے امام حسین کو پکڑ رکھا ہے اور بائیں انگلی سے ثانی زہرا کو ساتھ لے کے جا رہے۔ کتنے بچے ہیں؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں، امام حسن امام حسین دونوں کو لے جائیں، دونوں کو چھوڑ جائیں؟ نہیں، امام حسن کو گھر میں چھوڑا، امام حسین کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں۔ 2 بیٹیاں ہیں، زینب کبریٰ، زینب صغریٰ، دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ جائیں؟ نہیں، ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے جا رہی۔ زینب صغریٰ کو گھر میں چھوڑا، زینب کبریٰ کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ زینب سیکھ لیں کہ کس طرح سے اپنے زمانے کے طاغوت سے گفتگو کی جاتی ہے، کس طرح سے حکمرانوں کے سامنے۔ میرے عزیزوں، اتنا مشکل مرحلہ ہے، اتنا مشکل مرحلہ ہے، ماں اور بیٹی کا دربار میں جانا۔ سیدہ سے متعلق کل عرض کروں گا، آج ایک جملہ اتنا مشکل تھا کہ مولا متقیان وقت شہادت حضرت کی کیفیت اتنی منقلب ہوئی کہ امام حسن کو وصیتیں فرمائی اور اس کے بعد امام حسین کو وصیتیں فرمائی، اور پھر سب سے آخر میں جس ہستی کو بلایا ہاتھ کے اشارے سے فرمایا میری بیٹی زینب کو میرے قریب بلائے، اور جناب زینب کو قریب بلایا گیا۔ اب مولا متقیان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تاریخ انسانی کے فصیح و بلیغ خطیب وارث منبر سلونی علی کچھ کہا نہیں جا، یہاں تک کہ کہا بیٹی زینب اپنا کان میرے دہن کے قریب لے آئیے، اور شہزادی زینب اپنے کان بابا کے دہن کے قریب لے کر گئیں۔ مولا متقیان نے کچھ باتیں کہیں جس کے بعد حضرت کی شہادت ہو گئی، اور پھر 20 سال گزر گئے، اور پھر 60 ہجری 61 ہجری یہاں تک کہ کربلا آئی، اور ان 20 سالوں میں بنو ہاشم کی خواتین اکثر ثانی زہرا سے پوچھتی تھیں اے بی بی بتائیں وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ بی بی نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ کربلا برپا ہو گئی۔ پھر بی بی نے تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کیا، مسلسل 19 شب و روز بے پالان شتر کی پشت پر سفر کیا۔ یہ قیامت کا سفر ہے، میں اشارہ نہیں کر سکتا، اور 19 شب و روز مسلسل سفر کرنے کے بعد ثانی زہرا بیوی اور بچوں کے ہمراہ شام شہر کے دروازے پر پہنچی۔ کتنی دیر رکی؟ 3 دن، مسلسل 3 دن، 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ بازار سجائے جا رہے تھے، دربار سجائے جا رہے تھے، اور 3 دن کے بعد منادی نے ندا دی، اور اس کے بعد ان بیبیوں کو لے کے جایا گیا۔ میرا دل پھٹتا ہے کہ بیان کروں کہ بیبیوں کو کن جگہوں سے گزارا گیا، شاید میں آج تک کبھی بیان نہیں کر سکا۔
کہ یزید نے مخدرات عصمت و طہارت کو کن مقامات سے گزارا، یہاں تک کہ پھر بازاروں سے گزارا گیا. آگے آگے کون چل رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتا، کیسی آوازیں تھی میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جن گلیوں سے گزارا گیا میں نے پڑھا پتھروں کی بارش کر دی گئی. کتنے پتھر مارے گئے؟ صحابی رسول سعد ابن سہل الساعدی یہ کچھ دن کے بعد شام میں داخل ہوئے اور شام کی گلیوں کی دیواروں پر نگاہ پڑی، دیکھا دیواریں سرخ ہیں. رک کر پوچھنے لگے اہل شام کیا تم اب جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ کہنا صحابی رسول یہاں کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا. اتنے پتھر مارے گئے، میں نے خود پڑھا کہ بیبیاں چل نہیں پا رہی تھی، اس کے باوجود ثانیہ زہرا کوہنیوں کے بل چلی، رکی نہیں، آگے بڑھتی چلی گئی. یہاں تک کہ میں نے پڑھا بعض عورتیں اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کے گئی تھی. ان بیبیوں اور بچوں کے سروں پر یہ گرم کھولتا ہوا پانی گرا رہی تھی. اس کے باوجود بیبی رکی نہیں، آگے بڑھ رہی تھی، چلتی گئی. پہلی دفعہ سارے سفر میں ثانیہ زہرا رکی کہاں؟ یزید کے دربار کے دروازے پر. جیسی بی بی پہنچی اس مرحلے پر ایک مرتبہ ثانیہ زہرا چلتی ہوئی آگے بڑھی، پھر رکی، پھر زمین پر بیٹھی. جیسے بی بی زمین پر بیٹھی ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، پوچھا پھوپھی اماں تھک گئی ہیں، گھبرا گئی ہیں؟ فرمایا سجاد گھبرائی نہیں. کہا پھر کیوں بیٹھی؟ فرمایا سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی، تب وقت آخر میرے بابا علی نے مجھے قریب بلا کر میرے کان میں کچھ وصیت کی تھی، پھر میرے بابا کی شہادت ہو گئی تھی. پھر 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہی زینب بتائیں بابا علی نے کیا کہا تھا. میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، آج آپ کو بتانے لگی ہوں. میرے بابا علی نے مجھ سے یہ کہا تھا اے میری بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر اے بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا. اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. سید سجاد میں گھبرائی نہیں، بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں. یا کچھ لمحے گزرے تھے اور ثانیہ زہرا یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین. آپ نے گریہ کیا اور میں سکت نہیں کہ کچھ اور پڑھ سکوں، لیکن دست ادب جوڑ کر امیر المومنین کی بارگاہ میں پوچھتا ہوں آقا آپ نے وقت شہادت حسین وعدہ نہیں کیا، آپ نے علی اکبر کی شہادت کے موقع پر وعدہ نہیں کیا میں آؤں گا آپ کی مدد کے لیے، نہیں کہا میں آپ کو اونٹ پر سوار کرنے کے لیے آؤں گا، نہیں کہا شام غریبہ آؤں گا، نہیں کہا کوفہ آؤں گا. آخر اس مرحلے کے لیے مولا متقیان نے کیوں وعدہ کیا تھا؟ اس لیے کہ جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی اور غسل و کفن کے بعد سیدہ زہرا کو غسل و کفن دینے کے بعد جب جنازے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو ایک مرتبہ مولا متقیان نے باری باری بچوں کو بلایا تھا. پہلے امام حسن کو بلایا تھا، حسن آئے آ کر اپنی ماں فاطمہ کی زیارت کریں. پھر امام حسین کو بلایا تھا، آخر میں ثانیہ زہرا کو بلایا تھا، ثانیہ زہرا زینب بنت علی کو بلایا تھا آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کریں. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جیسی فضہ سے کہا فضہ جائے میری بیٹی زینب سے کہیں ہم فاطمہ کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیں. تو سنیں گے اس 5 برس کی بچی نے کیا جواب دیا تھا. کہا اماں فضہ پہلے بابا سے کہیے
اس حجرے سے باہر تشریف لے جائیں.